بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ثانیہ چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ایک طرف تو افغانستان کے بارڈر کے اوپر سگنل ٹاورز جو لگے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی افغانستان میں کی جانب سے افغانستان کے اندر، اور جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر افغانی سمز جو ہیں وہ 15 سے 20 کلومیٹر کے اندر تک چلائی جا سکتی ہیں، ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹیررزم کے لیے پاکستان میں، بلوچستان میں، کے پی کے، سندھ، پنجاب، اگرچہ کہ اب تک پورا پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے اس ٹیررزم کی نئی لہر کی زد میں آ چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان انڈیا کے بارڈر کے اوپر کشیدگی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ایک معمول رہی ہیں اس بارڈر کے اوپر، لیکن حال ہی میں میزائلز کی ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے انڈین بارڈر کے اوپر انڈیا کی جانب سے۔ یاد رہے کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی ان کے ناردرن بارڈرز پہ کچھ چپکلش چل رہی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر پھر بھی یہ پریشر جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے امریکہ، اس کی بھی اس ایریا میں، اس ریجن کے اندر جو انٹرسٹ ہے اس وقت، وہ ایک دفعہ پھر اس میں کچھ تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس بدلتی ہوئی صورتحال کے اندر پاکستان جو ہے وہ اب بھی اپنی معاشی صورتحال کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان میں جو پی ڈی ایم کی ایک الائیڈ گورنمنٹ مسلط ہے، اس نے ایک حل نکالا ہے پاکستان میں جو معاشی عدم استحکام چل رہا ہے، جو اس وقت اکنامک سلو ڈاؤن اور ڈاؤن ٹرن ہے، ڈاؤن فال چل رہا ہے، اس کے ایک مزید سلو ڈاؤن کا ایک طریقہ کار نکالا ہے، مارکیٹس کو جلدی بند کر کے۔ مارکیٹس کو اعلان کیبنٹ میں سینٹر میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو پاکستان میں ساری مارکیٹیں ہیں ان کو شام 8:30 بجے بند کر دیا جائے گا، تاکہ بجلی کا استعمال کم ہو، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں کچھ معاشی صورتحال میں ان کے خیال میں یہ بہتری کا باعث بن سکتا ہے۔ اب اگر آپ اس میں دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں زیادہ تر جو کام میں شدت آتی، خاص طور سے جو ایک ہی انٹرٹینمنٹ ہے پاکستان میں، کھانے پینے کی، شادیوں کے فنکشن کافی دن چلتے ہیں، اور یہ سارے کام جو ہیں یہ رات کے ساتھ منسلک ہیں۔ شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، تو اس ٹائم پر انہوں نے ایک پالیسی نافذ کی تھی جس کے تحت انہوں نے تمام شادی ہالز کو رات 10 بجے تک کا ایک کلوزنگ ٹائم جو تھا وہ دے دیا تھا، اور ایک 1 ڈش کر دی تھی۔ اب اگر ان دو چیزوں کے برعکس آپ نے کچھ کرنا ہو، یعنی کہ اگر آپ نے 1 ڈش نہ کرنی ہو اور بہت سی ڈشیں رکھنی ہو کھانے میں، اگر آپ نے 10 بجے فنکشن ختم کرنے کی بجائے اس کے بعد تک آپ نے فنکشن کو جاری رکھنا ہو، تو آپ کہہ لیں کہ آفیشلی یا ان آفیشلی اس کو ذرا ایکسپلور کرنا پڑے گا۔ آپ ایک جرمانہ دے کے تو آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس وقت جو 8:30 بجے مارکیٹیں بند کرنے کا انہوں نے نافذ کیا، تو تاجروں نے اس کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہماری تو روزی روٹی پہلے آپ کی مہربانی سے جو اس کا حال احوال ہو چکا ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، تو ہم تو 10 بجے سے پہلے مارکیٹیں بالکل بند نہیں کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے اس حکومت کی رٹ کی، کہ اس کو تاجر برادری بھی جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور مانے بھی کیسے۔ مارکیٹ جلدی بند کرنا صرف ایک بجلی کے کم استعمال کا مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹیں جلدی بند کرنا جو ہے وہ ایک پورا کلچرل چینج ہے۔ جس ملک میں آدھے سے زیادہ عوام وہ لیٹ اٹھتی ہو، جو لوگ نوکری پیشہ ہیں یا جو صبح کی شفٹ میں کام کرتے ہیں، وہ صبح اپنا کرتے ہیں سلسلہ، باقی یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ صبح 9 سے شام 6 یا 8 بجے تک مارکیٹیں رہیں، تو صبح 9 بجے تو چونکہ خواتین نے بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، گھر بھی چلانے ہوتے ہیں، اور بہت سے اس طرح کے پروفیشنز ہیں جس میں سیکنڈ اور تھرڈ شفٹ میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، جیسے جو کھانے پینے کا سیکٹر ہے، جو انٹرٹینمنٹ سیکٹر ہے، اس کے اندر سیکنڈ اور تھرڈ شفٹ میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو آپ جب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دم سے ان کو 4-5 گھنٹے
پہلے کی طرف شفٹ کیسے کر سکتے ہیں جب اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں منسلک ہیں. جب تک وہ ساری چیزیں نہیں بدلی جائیں گی تب تک یہ کیسے آپ بدلیں گے. تو یہ ایک پورا کا پوری ایک بہت بڑا کلچرل چینج ہے، اور اس سے میری اپنی رائے میں تو کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ جو آمدنی کسی کی سارا دن اپنے نمبر آف آورز بزنس کے، اور پھر ہر بزنس کے پیک ٹائمز ہوتے ہیں، ہر بزنس کے بیچ میں گیپ پیریڈز ہوتے ہیں دنوں میں، ایک دن کے گھنٹوں میں، کہ اس ٹائم پر لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ مختلف وجوہات کی بنا پر کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے سائیکلز کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں گے مختلف بزنسز کے، تو جو رہی صحیح کسر رہ گئی ہے آپ وہ بھی جو ہے وہ بھی حد پار کر جائیں گے ہم سب اس میں. تو جو لوگوں کا ذریعہ معاش تھوڑا بہت رہ گیا اس ملک میں، ان امپلائمنٹ تو ہو رہی ہے، کیوں باقی بھی چیزوں کو میں ہلچل پیدا کر کے ان کو بھی انسٹیبلٹی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. خیر پتہ نہیں، کرنے والے بہتر جانتے سمجھتے ہوں گے. حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے اپنے جو 80 لوگوں کی منسٹروں کی کابینہ ہے وہ بہت ضروری ہے، اتنا بڑا عملہ ایک رکھنا منسٹروں کا، اور ان کے جو لوازمات ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، ان کے پروٹوکول ہیں، ان کے فیول ہیں، ان کے انٹرٹینمنٹ بلز ہیں، ان کے ٹریولنگ ہے، ان کے دورے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو کم نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ حکومت صرف عوام پر ڈالے گی، اور عوام کو بھگتنا ہے، اور عوام کو اپنے روزی روٹی کمانے کے جو گھنٹے ہیں اور جو پیک ٹائمز ہیں ان کو ڈسٹرب کرنا ہے. تو تاجروں نے اس پر احتجاج کیا. اب اس کے بعد یہ پہلا سال ہے کہ ہمیں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ دیکھنے میں مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس سال گرمیوں میں اس ملک کی عوام کا کیا حال ہونے والا ہے. تو اس کے بعد جو ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کی موٹر ویز اور ہائی ویز جو ہیں ان کا بیشتر حصہ جو ہے وہ تو پہلے ہی مارٹگیج ہو چکا ہوا تھا. مزید لونز کے لیے کولیٹرلز رکھانے کے سلسلے میں یا پلیج کرنے کے سلسلے میں اب پاکستان کے جو ایئرپورٹس ہیں اب ان کی سروسز کی باری آ گئی ہے. اور اس کے لیے 3 میجر ایئرپورٹس جو ہیں وہ اس وقت کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، جس میں اسلام آباد، کراچی اور لاہور کا ایئرپورٹ ہے. اور اس میں جو مختلف سروسز جن کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے اس میں کلیننگ سروسز ہیں، اس میں سٹوریج سروسز ہیں، پارکنگ ہے، کارگو ہینڈلنگ ہے، ایئرپورٹ کی ٹرمینل سروسز ہیں. 2 سروسز ہیں جس میں سیکیورٹی اور ایئر ٹریفک کنٹرول آتا ہے، وہ ایویشن کے پاس ہی رہیں گی. اب یہ ساری سروسز جو ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے 4 ممالک جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے اور قطر ہے. تو آنے والے وقت میں اب ہم یہ درجہ بدرجہ مختلف پاکستان کی جو املاک ہیں ان کو اسی طرح پلیج ہوتے اور بیرونی ہاتھوں میں جاتا آہستہ آہستہ ان آنکھوں کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل 2 سیشن ہوئے ہیں جس کے اندر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب سے یہ توقع اور امید کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی مثبت اقدام اٹھائیں گے اور مثبت قسم کے حل پیش کریں گے پاکستان کی معیشت کو صحیح راستے پہ چلانے کے. لیکن اس طرح کی کوئی چیز تو سامنے نہیں آ سکی. مگر حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ اس حکومت کی جو سیریسنیس ہے وہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اس میٹنگ میں کے پی کے جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کے چیف منسٹر کو مدعو نہیں کیا گیا اور ان کو نہیں بلایا گیا. جب بعد میں پوچھا گیا جب میٹنگ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہ آپ نے پاکستان کے ایک صوبے کے چیف منسٹر کے بغیر کس طرح سے میجر ایسے فیصلے کیے ہیں اور ان کو امپوز کر دیا کہ جن میں ان کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ بھی سندھ کے چیف منسٹر کو میٹنگز میں نہیں بلایا کرتے تھے. تو یہ بجائے اس کے کہ ملک کی بہتری کے فیصلے کے یہ اس وقت بدلے لیے جا رہے ہیں.
تو یہ صورتحال ہے. سیاسی منظرنامے کے اوپر ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ باجوہ کی لیگسی جو ہے وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ نیوٹرل اور پولیٹیکل ہونے کی کوشش کریں گے، اور ان کی طرف سے مداخلت نہیں ہوگی، اور چیزیں جو ہیں ان کو آن دیئر اون چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ ایک نیچرل کورس لے لیں اور اپنے حتمی انجام کو پہنچیں. جس سمت میں بھی سیاسی اونٹ کو کروٹ لینی ہے وہ بیٹھ جائے اس طرف. لیکن دوسری جانب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ری لانچ الطاف حسین کا کراچی میں، اس کے اوپر پھر سے کچھ خبریں جو ہیں وہ جاری کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ پیپلز پارٹی کی اور زرداری صاحب کی ناراضگی بھی چلی، کیونکہ وہ کراچی کو کسی صورت وہاں پر پاور شیئرنگ یا ووٹ بینک شیئرنگ جو ہے وہ نہیں چاہ رہے. اور ایم کیو ایم جو ہے اس کو یکجا، جو 3 دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے، پی ایس پی ہے اور 2 ایم کیو ایم کے، فاروق ستار کا صاحب کا ہے، تو ان کو پھر سے ایک مرتبہ یکجا کرنے کی جو ایفرٹس ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں، اور ایک طرف یہ چیزیں جاری ہیں. تو کیا لیگسی کنٹینیو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یہ ابھی تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں جو ہے اس ملک میں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. بس کچھ نہ کچھ ہوتا جا رہا ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ سی پالیسی کے بارے میں ذکر کرنا یا مناسب رہے گا، وہ ہے بھنگ پالیسی. پاکستان میں چونکہ بھنگ کی کاشت کافی زیادہ ہوتی ہے، اور بھنگ جو ہے وہ بہت سی اس کی ادویات میں بہت سی کھپت ہے اور اس کا استعمال ہے. اور کچھ ممالک میں تو بھنگ جو ہے وہ ویسے ہی ویڈز اور اس طرح کی چیزیں وہاں لیگلائز کر دی ہیں، جیسے کچھ یو ایس میں بھی ہیں، پھر یورپ کے کچھ ممالک میں ہیں، ہالینڈ میں، نیدرلینڈز میں ہیں. تو پاکستان میں ایک بھنگ پالیسی جو ہے وہ عمران خان کے دور میں انڈر کنسیڈریشن تھی، اور اس میں اس کے تحت جو اس کے ایکسپورٹ سے جو آپ زر مبادلہ کما سکتے ہیں وہ تقریباً $2 بلین سالانہ اس کا تخمینہ لگایا جا رہا تھا. تو یہ اس طرح اس کو ایک طرح سے بھنگ کی ایکسپورٹ اللیگلی تو آج بھی ہوتی ہے، کاشت آج بھی ہوتی ہے. اگر اس کو کسی طریقے سے ایک پالیسی کے انڈر لا کر اس کو ریگولرائز یا مانیٹرڈ طریقے سے یہ کام کیا جائے تو اس سے گورنمنٹ بھی بینیفیشری ہو جاتی ہے، اور میڈیسنل یوز کے لیے تو ویسے ہی یہ یوز ہوتی ہے اور انٹرنیشنلی ہوتی ہے. لیکن اس کو ابھی تک جو ہے پچھلے 6 ماہ سے یہ جہاں پر پڑی ہے وہیں پڑی رہ گئی ہے، کیونکہ یہ عمران خان کے دور کی پالیسی تھی، اور لہٰذا یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کو کسی طریقے سے جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. بٹ اینی ہاؤ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس ملک کے حوالے سے بہتری کے فیصلے کرے تاکہ چیزیں جو ہیں وہ مثبت سمت میں جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.